بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کا نام رشید ہے۔ رشید کے 2 بھائی تھے۔ رشید اپنے بھائی سے چھوٹا تھا۔ ایک بہن تھی جو ان دونوں بھائیوں سے بڑی تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اب صرف 2 بھائی تھے جو کہ اپنے والدین کے ساتھ راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ رشید اپنے ماں باپ کا بہت لاڈلا بچہ تھا۔ باپ کی نسبت وہ ماں کا زیادہ پیارا بچہ تھا۔ ماں اس سے بے حد پیار کرتی تھی۔ بچپن میں جو بھی شرارت کرتا تو ماں ہمیشہ اپنے بچے کی حرکت پہ پردہ ڈال دیتی۔ تاہم رشید کو اس کا والد ہی زیادہ ڈانٹتا تھا کیونکہ بڑا بھائی کافی سلجھا ہوا تھا، باپ کے ساتھ ہی کام پر لگ گیا تھا چھوٹی سی عمر میں ہی۔ رشید یہی چاہتا تھا کہ جب وہ بھی بڑا ہو جائے گا تو اس کے والد کے ساتھ، جو کہ راولپنڈی کے نواحی علاقے میں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اسے جانا پڑے گا۔ لہٰذا اسے یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی کرنے والا بچہ تھا۔ جب بھی رشید کو اس کا باپ کام پر لاتا تو رشید وہاں سے بھاگ جاتا، گلی کوچوں اور گلی محلوں میں مختلف بچوں کے ساتھ کھیلتا اور شام تک اس کا یہی کام رہتا۔ کبھی جھگڑا کرتا، کبھی گھر سے بھاگ جاتا، لیکن کبھی بھی اپنی باپ کی بات نہ مانتا۔ باپ کو یہ رشید کی بات بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی کیونکہ رشید جب صبح اسکول جاتا تو اسکول سے واپسی پر ہمیشہ گلی محلوں کے بچوں کے ساتھ ہجوم میں بیٹھ کر کھیلتا، لیکن بڑا بہادر اور نہ ڈر تھا۔ کبھی بھی باپ کا ڈانٹ کا اسے کبھی بھی ڈر نہیں رہتا تھا۔ اسکول میں اگر جاتا، کوئی بھی مقابلہ ہو، دوڑ ہو، ہمیشہ سر اول پہ رشید کا نام ہی آتا۔ وہ اپنے آپ میں ایک راز تھا، بہت بہادر تھا اور بہت نہ ڈر اور بہادر، ہر کام زندہ دلی سے کرنے والا۔ رشید کا اپنے باپ کے ساتھ ایک بھی نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کے زیادہ لاڈلا تھا، ماں کے زیادہ قریب تھا، اور وہ جانتا تھا کہ بڑے بھائی کی طرح باپ بھی اس کو کپڑے کے کاروبار پہ لگا دیتا، لیکن ماں کے لاڈ پیار نے اسے بے حد بگاڑ دیا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے گزر گیا اور رشید 15 سال کا ہو گیا۔ اب میٹرک کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا اور اب رشید نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ کالج میں اسکول کی طرح وہ ویسے ہی اپنی سرگرمیوں کو اس نے جاری رکھا ہوا تھا، بہت ہی نہ ڈر اور بہادر، اور ہر کام میں مقابلے بازی میں آگے ہوتا تھا۔ کالج میں آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ سیاست پر مبنی مختلف پروگرام کرے، ان میں بھی وہ سر اول ہوتا۔ کالج میں مختلف سیاست سے متعلق کوئی بھی پروگرام منعقد ہوتا، کھیل، دوڑ یا پھر افواج سے ریلیٹڈ کوئی بھی تقریب منعقد ہوتی تو رشید کا نام سر فہرست ہوتا۔ یہاں تک کہ سیاست سے متعلق اگر شہر میں مختلف علاقوں میں جلسے جلوس ہوتے تو رشید ان میں بھی سر فہرست۔ چنی صرف 2 سے 3 ہی سیاسی پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور اس کے علاوہ اسلام جماعتی۔ اس طرح کی پارٹیوں میں کوئی بھی اگر جلسہ جلوس شہر کے مختلف علاقوں میں منعقد ہوتا، گلی کوچوں میں نعرے بازی ہوتی، احتجاج ہوتا تو سبھی کالج کے لڑکے اکٹھے ہو جاتے اور بینر اٹھا کر، ڈنڈے اٹھا کر بھرپور گلی کوچوں چوراہوں پر احتجاج کرتے، اور رشید ان اپنے کالج کے تمام اسٹوڈنٹ میں سے سب سے آگے ہوتا۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں ٹائر جلانے ہوں، مظاہرے کرنے ہوں، تقریر کرنی ہو، دلچسپ ہو یا پھر قومی لیول پہ ہو، تعلیم جتنی بھی ہو، لیکن ان تمام سرگرمیوں میں رشید کا نام سر فہرست تھا۔ وہ ہر میدان میں بڑی بہادری کے ساتھ اترتا، کسی سے بھی رکنے والا نہیں تھا، لہٰذا اس کے گھر والے بھی اس کو اس کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رشید کو شوق پیدا ہوا کہ وہ آنے والے وقتوں میں جس طرح اس کی سیاسی سرگرمیوں میں اتار چڑھاؤ ہے، وہ یا تو ایم پی یا پھر MNA کا الیکشن ضرور لڑے گا، کیونکہ اس کو گلی محلے چوراہے سبھی جانتے تھے۔ یہاں تک کہ اب سیاسی جماعت سے متعلق کوئی بھی بڑا سیاسی لیڈر آتا، شہر کے مختلف علاقوں میں اگر کوئی جلسہ منعقد ہوتا، جلوس منعقد ہوتا یا پھر چھوٹی موٹی ریلیاں نکالنی ہوتی تو رشید کو ہی بلایا جاتا۔ رشید نے اپنی تنظیم بھی بنا لی تھی اور جگہ جگہ شہر میں جگہ جگہ یوتھ کونسل بھی بنا لی تھی۔ لہٰذا اب رشید جان چکا تھا کہ اب گلی محلے میں اس کا نام ہے، لہٰذا اب 12ویں کے بعد وہ آگے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دے گا اور آنے والے وقت میں وہ سیاست میں عملی طور پہ اپنا قدم رکھے گا۔ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑے گا اور اپنے آپ کو منوائے گا۔ 17 سال کی عمر میں اب اس نے اپنی پڑھائی جتنی جاری رکھنی تھی رکھ لی، لیکن اب سیاست میں اس نے عملی طور پہ قدم رکھ لیا اور اپنے آپ کو سیاسی حیثیت سے شیخ رشید کے نام سے اجاگر اور متعارف کروایا اور کہا کہ میرا نام شیخ رشید ہے اور میں آج سے آزاد امیدوار کے طور پر آئندہ آنے والے الیکشن میں لڑوں گا۔ میرے علاقے اور گلی کوچوں میں جتنے بھی پسماندہ لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ آنے والے وقتوں میں میں ان کے کام آؤں گا اور ان کی پسماندگی دور کروں گا۔ لہٰذا لوگ بھی اسے مانتے تھے کہ نیا نوجوان ہے۔ لہٰذا 17 سال کی عمر میں یہ شیخ رشید کی زندگی میں پہلا واقعہ تھا جب وہ جیل گیا تھا، لیکن یہ اس وقت بھی بہت زیادہ نڈر اور بہادر لڑکا تھا، لہٰذا مختلف سیاسی جماعتوں میں حصہ لینے والا یہ لڑکا جیل جانے سے بھی نہ ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو ایک بہتر لیڈر کے طور پہ منوایا۔
اور اس کے ساتھ وہ ایک لڑکا بھی تھا، لیکن فی الحال اس کا ایک مقصد تھا۔ اس مرتبہ شیخ رشید نے اپنے علاقے میں ہونے والے انتخابات میں واضح طور پہ نمایاں کامیابی حاصل کی۔ جیسے ہی وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں شامل ہوا تو اس نے بطور وزیر اعظم ریلوے کے طور پہ اپنا عہدہ اٹھایا۔ شیخ رشید اپنے علاقے اور غریب پسماندہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور مزید کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ صبح راولپنڈی میں اپنے پسماندہ نواحی علاقے کی لال حویلی کے نام سے جو عمارت مشہور تھی وہاں سے صبح نکلتا اور گلی محلے میں وہ کسی کے سامنے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں شرم آر محسوس نہیں کرتا۔ جیسے ہی وہ صبح اٹھتا تو اپنے گلی محلوں میں نان، چنے اور سری پائی کی دکانوں میں جا بیٹھتا، وہاں کا فریقہ ناشتہ کرتا، دودھ پتی پیتا، اخبار پڑھتا، لوگوں کے ساتھ خوب بات چیت کرتا، سیاست کے موضوع پر کبھی فرق محسوس نہ کرتا، چاہے کوئی موچی ہو یا دھاگا کاٹنے والا ہو، برف بیچنے والا ہو یا پھر کوئی اور تندور پہ روٹی لگانے والا ہو، سب اس کے نزدیک برابر تھے، سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا، سب اس کی عزت کرتے۔ لہٰذا یہی وہ وجہ تھی جو اس کی مقبولیت کا باعث بنی۔ صبح جیسے ہی نان چنے کا ناشتہ کرتا اور دن بھر کی مصروفیت میں مصروف ہو جاتا، آفس جاتا، وہاں وزیر کے طور پر لوگوں کے ساتھ پیش آتا اور شام کو پھر اپنی روزمرہ روٹین ختم کر کے اپنی لال حویلی کے اسی گلے محلوں میں آ کر لوگوں کے ساتھ سگار پیتا اور مختلف موضوع پہ باتیں کرتا۔ لہٰذا اس کا ایک ہاتھ تو سیاست میں ہوتا اور دوسرا ہاتھ اس کا گلی محلوں کے لوگوں کے پسماندہ اور ان کے حالات زندگی پہ ہوتا۔ لہٰذا وہ ایک بڑا آدمی بھی تھا، لہٰذا اور بڑا آدمی بن بھی چکا تھا، بڑے عہدے پہ فائز تھا، لہٰذا رنگین مزاج بھی تھا۔ فلموں میں کام کرنے والی بہت سی اداکاریں لال حویلی میں آتی جاتی، مجرے کرتی، ڈانس کرتی، پارٹیاں ہوتی اور دیگر پارٹیاں ایسے ہوتی کہ جو وزیر شیخ رشید کے لال حویلی پہ منعقد ہوتی، وہ پیسہ ان پہ بارش کی طرح لوٹاتا۔ شادی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ اپنے مختلف جب بھی کوئی نئی فلم منعقد ہوتی تو اس میں کام کرنے والی مختلف ڈانسریں، اداکاریں مجرے کے طور پر اس کے لال حویلی پہ آتی۔ لہٰذا اس کی ایک سیاسی زندگی بھی تھی اور دوسری اس کی راتیں رنگین شراب پینا اور شراب میں دھد اپنی زندگی گزارنا۔ ماں نے کئی دفعہ کہا کہ تم شادی کر لو، لہٰذا یہ اپنی ماں کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا، لیکن یہ بات اس نے سیدھے طریقے سے منع کر دی کہ ماں میں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن شادی نہیں کروں گا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں کبھی اس نے شادی نہیں کی۔ دنیا کا ہر ملک گھومنے والا، ہر چھوٹے بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، سیاسی میدان میں نہ ڈر مقابلہ کرنے والا، جیلوں میں رہنے والا، جیل کو اپنا سسرال کہنے والا، ہتھ کڑی کو اپنا جھوٹا زیور کہنے والا یہ لڑکا شیخ رشید جو کسی کے ہاتھ میں نہ آنے والا تھا، ہر حکومت میں اس نے ساتھ دیا اور ہر حکومت کے ساتھ مل کر دوسری حکومت کو گرایا۔ 7 بار رہنے والا ریلوے کا یہ وزیر بہت ہی نڈر اور بہادر تھا، لیکن راتیں رنگین کرنا، اپنی زندگی میں مگن رہنا، سگار پینا، مختلف اداکاروں کے ساتھ ملنا، سیر و تفریح کرنا اس کی زندگی کا ایک نارمل سا حصہ تھا۔ لہٰذا وہ نشے میں دھت بیٹھا سگار کے لمبے دھوئے نکالتا، لیکن کبھی بھی اپنی ماں کی یہ بات نہیں مانی۔ ماں یہی بات مناتے مناتے بالآخر دنیا سے جا نکلی۔ لہٰذا اس نے یہی کیا، کبھی مختلف حکومتوں میں شامل ہوا، کبھی مختلف حکومتوں سے نکلا۔ وقت گزرتے گزرتے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس کی لال حویلی پر لوگ آتے جاتے، مختلف انٹرویوز کرتے، 2 دن میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ وائرل ہو جاتا۔ ہر نیوز چینل کو اپنا اسٹوڈیو پہ اسے بلاتے اور اس کی پیشن گوئیاں کرواتے۔ پہلے یہ بھٹو کے دور میں رہا، پھر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور اس کے بعد اس نے بے نظیر کے دور میں بھی رہا اور نواز شریف کے دور میں بھی رہا اور اس کی گورنمنٹ گرائی۔ پھر وقت گزرتے گزرتے جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ واضح رہا۔ عمر بڑھتی چلی گئی تو لہٰذا 2013 کے الیکشن میں اس نے واضح طور پر عمران خان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، یہاں تک کہ اب اکیلا وارث اپنی لال حویلی کا۔ مختلف بھتیجے بھی اس کے آتے تھے اس کی حویلی پر، لیکن یہ اپنی موج مستی میں دھن، کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کو شراکت نہ بناتا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے یہی کہا کہ میں آخری انسان ہوں اور میری زندگی کی آخری پارٹی تحریک انصاف عمران خان ہے۔ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ لال حویلی عمران خان کو بطور ٹرسٹ کر دوں، لیکن اب ہم عمران خان کے ساتھ بھی ایک نئی وقت بدلنا چاہتے ہیں۔ لال حویلی میں مختلف جلوس نکالے جاتے، مختلف بڑی بڑی LED لگا کر مختلف یہاں پہ جلسے جلوس منعقد ہوتے۔ لال حویلی کی 4 دیواریوں کے اندر بالکل تنہا وارث تھا، تنہا زندگی گزارتا، لیکن باہر کی دنیا ہر وقت رنگین۔ نہ جانے اب آگے کون سی حکومت کا یہ ساتھ دے گا اور کس کے سہارے میں اور کس کی گود میں رکھ کر یہ اپنی زندگی کے آخری دم توڑے گا، کسی کو بالکل بھی نہیں پتہ۔
آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا.